السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ صرف انسان نہیں، انسان، جن، فرشتے، جتنی مخلوقات ہیں ساری مل جائیں، اللہ کی نعمتوں کا شمار شروع کر دے تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں ہو سکتی۔ حضرت انسان کو اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہاتھ ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو عطا کیا ہے۔ یہ ہاتھ ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ہم اکثر کام ہاتھ سے کرتے ہیں، ہم پکڑتے ہیں ہاتھ سے، رکھتے ہیں ہاتھ سے، دیتے ہیں کسی کو ہاتھ سے، لیتے ہیں ہاتھ سے، پھینکتے ہیں ہاتھ سے، ہم ہر کام ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا اس شخص کی طرف کہ جس کا صرف ایک ہی ہاتھ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں؟ اس کی طرف غور کرے جس کا صرف ایک ہاتھ ہے، وہ اسی ہاتھ کے ساتھ کھاتا پیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کی طہارت و نظافت ہے، سب کچھ ایک ہاتھ سے کرتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کبھی اس کی طرف غور کیجئے جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ میں نے ایسے انسان دیکھے ہیں کہ جو اپنے پاؤں کے ساتھ کھاتے ہیں، اپنے پاؤں کے ساتھ پکڑ کے کھاتے ہیں، ان کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہاتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ہاتھ کے ساتھ ہم جنت کما سکتے ہیں، اس سے بڑی اس کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس نعمت کے ساتھ ہم جنت کما سکتے ہیں، وہ جنت جس کا ایک گز کا ٹکڑا خریدنے کے لیے عرب و عجم، امریکہ و افریقہ، ساری کائنات، مشرق مغرب شمال جنوب، وہ سارے بھی اس کی قیمت میں دیے جائیں تو وہ ایک گز کا ٹکڑا نہیں خرید سکتے۔ ایک گز کا ٹکڑا ساری کائنات سے اور ساری دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہترین ہے، لیکن اس جنت کو ایک ہاتھ سے خریدا جا رہا ہے، ایک ہاتھ سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جنت میں ایک شخص کو دیکھا، یتقلب، وہ ٹہل کے چل رہا ہے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے سوال کیا، من ھذا، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ آدمی ایسا ہے، بینما یمشی فی طریق، یہ ایک راستے پر چل رہا تھا، راستے پر چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک درخت کی ٹہنی ہے، وہ لٹکی ہوئی ہے، لوگوں کا رستہ روکے ہوئی ہے۔ اس نے اس ٹہنی کو پکڑا، اس کو کاٹ کے پھینک دیا، لوگوں کا رستہ صاف کر دیا۔ اللہ کو اس کی نیکی پسند آ گئی، فشکر لہ، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کر کے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جنت عطا کر دی۔ یہ ہاتھ سے جنت حاصل کی ہے، صرف ایک ٹہنی کو اٹھا کے پھینکا اور جنت مل گئی۔ یہاں پر یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح رستے کو صاف کرنا ثواب کا کام ہے، اس کے الٹ آ جائیے، رستے کے اندر گند پھینکنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ کیلا کھاتے، چھلکا رستے میں پھینک دیتے ہیں، کوئی کہے اٹھا لو تو اس کو جواب ملتا ہے، بڑے طہارت پسند ہو، بڑے صفائی پسند ہو، خود اٹھا لو، حالانکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہاتھ سے جنت کمائی جا سکتی ہے،
اور اسی ہاتھ سے بندہ جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب بیان کیا، نبی کا خواب حق سچ وہی ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا ایک بندہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک شخص کھڑا ہے، اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ میں جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے، وہ اس کی باچھ کے اندر ڈالتا ہے اور چیر دیتا ہے، پھر اس کے ناک میں ڈالتا ہے، اس کو پھاڑ دیتا ہے، اس کی آنکھ میں ڈالتا ہے اور اس کو پھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کا جو چہرہ ہے یہ جسم کے اعضاء میں سب سے نازک ہے، اگر کسی کے ناک کے اندر ایک تنکا چلا جائے اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، لیکن اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے، اس کے ناک کو چیرا جا رہا ہے اور اس کی آنکھ کو پھوڑا جا رہا ہے۔ یہ اس طرف کے ساتھ یہ معاملہ کر کے وہ بندہ پھر اس طرف آ جاتا ہے، اس طرف کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، جب اس طرف آ کر وہ اس کے منہ کو، اس کے ناک کو، اس کی آنکھوں کو پھوڑتا ہے، اتنی دیر میں یہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے، وہ پھر اس طرف آ کر اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبریل سے پوچھا من ھذا، یہ کون بدبخت ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو صبح کو اٹھتا تھا اور جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ شام ہونے سے پہلے ساری دنیا تک پہنچ جاتا تھا، ساری دنیا تک پہنچ جاتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، صبح اٹھتے ہیں، سب سے پہلے موبائل پہ نظر ڈالتے ہیں، کیا میسج آیا، کتنے آئے، نہیں دیکھا، غلط نہیں دیکھا، صحیح، ضعیف روایت، موضوع من گھڑت روایت، اور اس کو ویسے ہی آگے شیئر کر دیا، ویسے ہی اس کو انگلی پھیر دی اور آگے چلا دیا، یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ میرا جھوٹ شام سے پہلے ساری دنیا تک پہنچ جائے گا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، قابل غور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ بندہ جس کو یہ سزا مل رہی ہے صبح کے وقت جھوٹ بولتا ہے شام تک پھیل جاتا ہے، کیا نبی کے صحابہ کے دور میں ایسے ہو سکتا تھا؟ آپ کے دور میں ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں تو موت کی خبر بھی ایک ایک، دو دو، تین مہینوں کے بعد پہنچتی تھی۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ نبی کے صحابہ کا ایمان ہے کہ نبی جو بتائیں وہ سچ ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صبح کو جھوٹ بولے اور شام تک ساری دنیا تک پہنچ جائے۔ اب وہ ہو رہا ہے، ایک کلک کرتے ہیں اور ساری دنیا تک پہنچ جاتا ہے، وہ جھوٹ پہنچتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ لہٰذا کسی بھی چیز کو شیئر کرے، اس کو لائک کرے، کمنٹ کرے، تو اس کو دیکھ کر یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، اس ہاتھ کو سمجھے۔ اس ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم بایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے۔ ہاتھ، ان ہاتھوں کو معمولی نہ سمجھے۔ دن کے وقت ولی ہوتے ہیں، رات کے وقت بستروں میں داخل ہو کے اپنی انگلیوں کے ساتھ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ گندی فلمیں، گانے، ڈرامے دیکھتے ہیں، انہی انگلیوں کے ساتھ چلاتے ہیں، انہی انگلیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثعبان بن بجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم اقواما من امتی، لوگوں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، یاتون یوم القیامہ، قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں کامثال جبال تہامہ، تہامہ علاقے کے پہاڑوں جیسی ہوگی۔ یہ تہامہ یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس میں بہت لمبے لمبے پہاڑ ہیں۔ آپ نے فرمایا
تہامہ علاقے کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ بنا کے اڑا دے گا۔ تہامہ علاقے کی نیکیاں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے وہ کون لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے اندر لاشعوری طور پر شامل ہو جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، انہم من جلدتکم، یہ تمہارے جیسے ہیں، نمازیں بھی تمہاری جیسی، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، سبھی کچھ کرتے ہیں، لیکن اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ کی حدود کو پامال کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر نیکیاں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر انہی انگلیوں کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے۔ ایک آخری بات سناتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تعالی، ان کی ایک کتاب ہے میرے سنہرے سفر نامے، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ درج کیا، یہ ہاتھ کی بات کرنے لگا۔ وہ واقعہ درج کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک عورت، کسی غیر مسلم ملک کی بات ہے، کہتے ایک عورت تھی، بوڑھی عورت، وہ ایک مسلمانوں کے کیمپ میں جاتی ہے اور جا کے کہتی ہے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، بوڑھی ہے بالکل، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا تجھے کلمہ تو پڑھا دیتے ہیں، لیکن بتا تجھے یہ کلمہ پڑھنے پر کس چیز نے آمادہ کیا، تو نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تو اس نے جواب دیا میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے کلمہ پڑھنے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے کہا تیرے پاس فرشتہ کیسے آ گیا؟ تو ایک کافرہ عورت تھی، غیر مسلم تھی، تیرے پاس فرشتہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا تم اس کو فرشتہ سمجھو نہ سمجھو، میرے لیے وہ فرشتہ ہی ہے۔ پھر اس نے کہانی بیان کی، اس نے کہا میرا خامد فوت ہو چکا تھا، میرا خامد وہ فوت ہو چکا، میری اولاد تھی نہیں، میں اکیلی گھر کے اندر رہتی تھی، اور وہ گھر جو تھا اس کی دیواریں مجھے کاٹ کاٹ کے کھاتی تھی، اس گھر میں رہنا میرے لیے دشوار تھا، مشکل تھا۔ ایک دن ایسا تھا کہ میں اپنے گھر کی چار دیواری میں موجود، مجھے وہ چار دیواری کھائے جا رہی تھی، میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ آج میں نے خودکشی کرنی ہے، میں نے خودکشی کرنی ہے۔ کہتی ہے میں نے خودکشی کا ارادہ کر لیا، میں گھر کی تیسری منزل پر گئی، وہاں پر میں نے ایک کپڑا باندھا اور اس کو اپنے گلے میں ڈال لیا، گلے میں ڈال چکی تھی، میرے گھر کی بیل بجتی ہے، بیل بجی ایک مرتبہ، میں نے کہا کوئی فقیر ہوگا، مجھے ملنے والا کون ہے، میرا کون رشتہ دار، کون تعلق والا، کون صلہ رحمی کرنے والا، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مانگنے والا ہوگا۔ کہتی میں نے پکی تیاری میں تھی، دوبارہ بیل بجی، تیسری بار بجی، پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی مجبور ہو، میں نیچے آئی، میں نے کہا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چھوٹا سا بچہ، بارش ہو رہی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھتری ہے، چھتری لیے اپنے اوپر کیے، بارش سے بچ رہا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک۔ کہا کیا کر رہی تھی؟ کہا میں تو خودکشی کرنے لگی تھی۔ بچے نے جملہ بولا، جواب دیا، بچہ ہے چھوٹا سا، بچے نے جواب دیا او بڑھیا، اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ آپ سے۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس ایک پمفلٹ ہے، یہ لیجیے، اس کو پڑھیے اور دیکھیے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک بچے نے ہاتھ میں پمفلٹ لے کر اس عورت کو دیا، بڑھیا کو دیا، اور اس بڑھیا نے وہ پڑھا، اس کو پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہاتھ ہے نا، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ نے ایک عورت کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ ہاتھ بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کے ساتھ صرف نیکیاں ہی کیجیے، اس سے گناہ نہ کیجیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔